بالغیبی، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ تمہارا ایک رب ہے، پھر نبی نے ہمیں قرآن دیا کہ اس رب کو اس قرآن کے ذریعے جانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ خود نبی کریم نے اپنے کلام سے بیان فرمایا تو ہمیں ایک معرفت حاصل ہو گئی، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ہاں ہم دلائل دیکھتے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے دلائل ہیں، اس کے قادر ہونے کے دلائل ہیں، اس کے یکتائی کے دلائل ہیں، ان پہ غور و تفکر کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی تسلیم کیا اور ایک تسلیم کیا اور سب پر غالب تسلیم کیا۔ وہی جو ہمارے عقیدے ہیں الحمدللہ وہ درست عقیدے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ دلائل سے جان لیا۔ جب یہ ایسا ہو گیا تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں بڑا اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے۔ اس کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیں کہ شان نزول یہ تھا کہ کفار بعض اوقات آپس میں کہتے تھے ذرا آہستہ بات کرو، ایسا نہ ہو کہ محمد کا خدا سن لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیوقوف قسم کے لوگ تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس طرح ہمارے بتوں کی دوری، ویسے تو بت ویسے نہیں سنتے لیکن بتوں سے دوری کی وجہ سے بت تک آواز نہیں پہنچے گی، اسی طرح شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا رب بہت دور ہے اور ہماری آہستہ آواز اس تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور آہستہ کرو تم اپنی باتوں کو یا بلند آواز سے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ یعنی اے نادانوں، تم اپنے زبان سے نکلنے والے کلمات کو پست کر کے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سنانے سے ہم باز آ جائیں گے، وہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وساوس پر بھی مطلع ہے اور سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا، وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی صفات کا حامل ہے اور اس نے جو مخلوق کو پیدا کیا اس کو کس انداز سے پیدا کیا اور اس کی خبریں کس طریقے سے اس تک پہنچیں گی، وہ سب جانتا ہے۔ تو یہ اس نادانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، ان کو ان کی حماقت کا احساس دلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و عظمت کو بیان فرمایا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے ہر باریکی کو جاننے والا، خبیر خبردار۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی تم اللہ کی طرف ہی جاؤ گے۔ تو زمین اللہ نے ہمارے تابع کر دی، واقعی اگر یہ تابع نہ ہوتی، جیسے آسمان ہمارے تابع نہیں ہے، ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن زمین کو ہماری رسائی میں دے دیا، اس میں راستے بنا دیے تو ہم آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی جس رب کی سلطنت آسمانوں میں ہے، یہ نہیں کہ زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی آگے زمین کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وہ تمہیں دھسا دے، تم اس سے بے خوف ہو گئے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور جب وہ دھسا دے گا تو یہ زمین کانپتی رہے، کیا تم اس سے خوف زدہ ہو، اس سے نہ ڈر ہو گئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اندر زمین میں اگر وہ دھس جائے اور زمین ہلتی رہے اور پھر وہ دراڑیں پڑتی رہیں تو انسان نیچے اترتا چلا جائے گا۔ تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالی احساس دلا رہا ہے کہ تمہارا رب بہت بڑی گرفت کر لینے والا ہے، تم اس سے بالکل بچ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں زمین میں دھسا دے اور یہ زمین ہلتے ہوئے تمہیں نیچے سے نیچے کرتی چلی جائے، اس بات سے خوفزدہ ہو، نڈر ہو گئے ہو؟ تو ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھراؤ بھیجے، پتھر نازل فرمائے، پتھر کی بارش کرے۔ فستعلمون کیف نذیر، تو عنقریب جان جاؤ گے کہ کیسا تھا وہ ڈر سنانے والا۔ یعنی آج تم تسلیم نہیں کرتے ہو، آج اگر بات نہیں مانتے ہو، آج اگر تم ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح نہیں کرتے ہو تو اے کفار، بہت جلد دنیا کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور اپنے اختتام کی طرف آتی چلی جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق
قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات پوری ہو چکی ہیں، چند مخصوص علامات رہ گئی ہیں، اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر ان چیزوں کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تکذیب کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا یہ میرا انکار، یعنی کانا نکیر کیسا ہوا یہ انکار کرنا جو ان لوگوں نے کیا، یعنی اس کا کیا انجام ہوا۔ تم نے غور و تفکر کیا کہ ان کی بستیاں کی بستیاں ہلاک ہو گئیں، تباہ برباد ہو گئے۔ اس وقت جس وقت وہ موجود تھے ان کی بھی ایک شان تھی، ان کا بھی ایک نام تھا، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج ان کے گھروں کے پرانے کھنڈرات ان کی بے بسی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارا انجام بھی ہوگا۔ اولم یروا الی الطیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف، اپنی عظمت کی طرف، اپنی صنعت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافات و یقبضن، پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے، جو پرندے اڑتے ہیں، چیل کو دیکھیں، گدھ دیکھیں، اسی طرح شکرا، باز، کبوتر، چڑیا کہ کس طریقے سے وہ اڑتے ہوئے پر اپنے سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، یعنی وہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اور اس ثقل کا تقاضا یہ ہے کہ زمین ان کو کھینچے اپنی طرف، لیکن وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، اڑ رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، ان کو کون روکتا ہے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن، کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کیوں نہیں مان جاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا لے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پیش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کرو۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں، کہ بے شک یہ تو دھوکے میں ہی ہیں، اور شیطان نے، اس دنیا نے ان کو اپنے زینت میں، اپنے دھوکے میں پھنسا لیا ہے، اور یہ دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں۔ احساس اس وقت ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول بڑا ہی نفیس ہے، اور میں کئی مرتبہ اس کو عرض کرتا ہوں اور بہت ہی مجھے پسند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ تو خصوصاً کافر کو شاید دنیا میں احساس نہ ہو سکے کہ اللہ نے آسائشیں بھی دی ہیں، خوبصورتی دی ہے، طاقت دی ہے، عزت سے نوازا ہے، مالی وسائل، دنیاوی وسائل، ذرائع بکثرت عطا فرما دیے، تو یہ غفلت میں وہ چیزیں اضافہ کرتی ہیں، لیکن موت کا ایک جھٹکا انہیں احساس دلا دے گا کہ ہم نے بڑی خطا کی تھی، ہم نے اسلام کو قبول نہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہ مان کر، قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہ کر کے بہت فاش غلطی کی۔ لیکن وہ غلطی اب ایسی ہو جائے گی اگر موت آ گئی کہ پھر اس پہ پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم